بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پوری دنیا کے میرے مسلمان بھائیوں، ماؤں بہنوں، بیٹیوں، سننے والے حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں ایک عجیب و غریب واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ابراہیم بن اسحاق یہ بغداد کے کوتوال تھے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ پولیس کے بڑے تھے، آئی جی کہہ لیں، سپریڈنٹ جیل کہہ لیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت رسول کریم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قاتل کو قید خانے سے رہا کر دو۔ ابراہیم بن اسحاق کوتوال کہتے ہیں میں نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ فرما رہے قاتل کو قید خانے سے رہا کر دو۔ بیدار ہونے پر جب میں اٹھا ہوں، بیدار ہوا ہوں، تو میں نے پوچھا، دریافت کیا کہ قید خانے میں کیا کوئی ملزم قتل کا بھی ہے؟ معلوم ہوا کہ ہے، ایک آدمی ہے جو قتل کے جرم میں لایا گیا اور اس کو کہا اس کو میرے سامنے پیش کرو۔ سامنے پیش کیا گیا۔ میں نے اس سے حال احوال پوچھا، میں نے کہا اپنا حال احوال بیان کرو۔ اس نے کہا میں اس گروہ سے ہوں، اس جتھے سے ہوں، ان لوگوں میں سے ہوں جو ہر رات حرام کاری کیا کرتے ہیں، اس گروہ میں سے ہوں۔ ایک بڑھیا ہم نے مقرر کر رکھی تھی جو ہیلے بہانے اور دھوکے سے عورتوں کو ہمارے پاس لے آتی تھی۔ ایک روز ایک نہایت خوبصورت حسین و جمیل لڑکی کو لے کر آئی۔ اس نے کہا نہایت عاجزی سے، انکساری سے کہ میری عصمت کو داغدار نہ کرو، میری عزت کو داغدار نہ کرو، میں سیدہ ہوں، سیدہ ہوں، میں سیدہ ہوں۔ میرے نانا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ماں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ خدا کے واسطے مجھے پناہ دو، میری عصمت دری نہ کرو، اس بڑھیا نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ وہ لڑکا کہتا ہے ابراہیم بن اسحاق کوتوال سے کہ میرے دل پر اس عورت کی باتوں کا اثر ہوا، اس سیدہ کی باتوں کا اثر ہوا، مگر میرے ساتھی جو میرے ساتھ لوگ تھے وہ بگڑ گئے، کہنے لگے تو ہم کو فریب دے کر اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے انہیں بہت سمجھایا کہ دیکھو اسے بڑھیا دھوکے سے، ہیلے بہانے سے لے کر آئی ہے، فراڈ سے لے کر آئی ہے، وہ سیدہ ہے۔ اس نے کیسی بات کہی ہے کہ میرے نانا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ماں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، میں اس گھرانے سے ہوں، مجھے پناہ دے دو، میری عصمت دری نہ کرو۔ مگر جب دیکھا کہ وہ میرے ساتھی اس حسینہ کی عزت اور آبرو لوٹنے پر تلے بیٹھے ہیں تو میں نے ان کا مقابلہ کیا۔ چھری میرے ہاتھ میں تھی، ان کو بھی مارا، خود بھی میں زخمی ہو گیا، لیکن اس شیطان کو جو اس حسینہ کی عصمت دری پر ادھار کھائے بیٹھا تھا، جو بہت زیادہ زور لگا رہا تھا اور کھینچ کے اس کو لے جانا چاہتا تھا عصمت دری پر، اسے میں نے قتل کر ڈالا۔ چھری ماری، وہ وہیں مر گیا۔ میں نے اس حسینہ کو، اس خاتون کو اشارہ کیا، وہ ہمیں لڑتا ہوا دیکھ کر چپ چاپ ایک طرف سے نکل کے بھاگ گئی۔ غل غپاڑے میں، شور شرابے میں سب لوگ جمع ہو گئے۔ خون آلود چھری میرے ہاتھ میں تھی اور ایک لاش سامنے پڑی ہوئی تھی، تو جب یہ دیکھا کہ بھئی خون آلود چھری اس کے ہاتھ میں ہے، لاش سامنے پڑی ہوئی ہے، سپاہی مجھے گرفتار کر کے لے آئے۔ اس طرح جو ہے میں قتل کا ملزم بن کر جیل میں آیا۔ ابراہیم بن اسحاق کوتوال نے جب یہ بات سنی، یہ واقعہ سن کر اس نے ملزم سے کہا کہ اللہ تعالی
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں نے تجھ کو رہا کیا۔ پھر اسے پورا واقعہ بتایا کہ اس طرح مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل کو قید خانے سے رہا کر دو، کہ اس نے میرے خاندان کی ایک حسینہ، ایک باعصمت، ایک سیدہ خاتون کی عزت کی حفاظت کی ہے، اور حملہ کرنے والے کو جہنم رسید کر دیا، اس کو رہا کر دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری سفارش کی۔ لکھا ہے کہ اس کے بعد وہ جو ملزم تھا، وہ جو شخص تھا، اس نے تمام افعال قبیحہ سے توبہ کی اور تائب ہو گیا اور اللہ کا نیک بندہ بن گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔